اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی بنیادی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ ہم ہر بدھ اور جمعرات کو ARYQ TV کی وساطت سے آپ کے گھروں تک دین کے پیغام کو پہنچانے کی سعی کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ صنف نازک تک ہر گھر کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی اکائی ہے، جو میری بہن ہے، جو میری ماں ہے، جو ایک بیٹی ہے، جو ایک بیوی ہے، جو ایک بچی ہے، کہ جسے اپنے گھرانے کو لے کے چلنا ہے، اسے اپنے متعلقین تک دینیات کو، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو منتقل کرنا ہے۔ اس عزم کے ساتھ ہم حاضر ہو جاتے ہیں، اور جناب ماشاءاللہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اور اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ماہ ہے کہ جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جناب جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک ماہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ جس میں رحمت بھی ہے، کہ جس میں بخشش بھی ہے، کہ جس میں جہنم سے خلاصی بھی ہے، نجات بھی ہے۔ جناب آج جو عالمات میرے ساتھ موجود ہیں وہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جو بھی مسائل ہم تک پہنچتے ہیں آپ کی کالز کی وساطت سے، آپ کے میسیجز کے حوالے سے وساطت سے، ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے جو بھی سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ہم انہیں کویشنر کی شکل میں جناب آپ تمام تک پہنچاتے ہیں۔ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، عالمات ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج جو عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ خوبصورت اور جامع گفتگو آپ دونوں فرماتی ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور عالمہ صدف پروین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں بھی آپ کی تلمیذہ ہوں۔ استاذ الکریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیوضہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب بات ہو رہی ہے رمضان کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کا ذکر ہوا، رمضان کی اہمیت کا ذکر ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے جیسے ہم نے بات بھی کی کہ جس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، جس میں گناہوں سے نجات کا بھی سامان ہے، اور جس میں مغفرت کا بھی سامان ہے۔ روزے کا حکم، روزے جو اللہ نے اس ماہ میں فرض کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک بانیت عبادت اپنے آپ کو کھانے پینے اور تعلق جسمانی قائم کرنے سے روک کر رکھنا۔ جی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض فرمائے ہیں اس کا حکم کچھ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، کامیاب ہو سکو۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے بخوبی واضح ہو گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض روزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرمایا ہے۔ اس کے بعد جب ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ مفہوم حدیث یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک وفد جو ہے عبد القیس کا وہ آیا اور اس نے اسلام کو قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔
پہلی بات جو ان کو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ اس پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے. دوسرا یہ تھا کہ نماز قائم کی جائے. تیسرا تھا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے. اور چوتھی جو بات بیان کی گئی وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہی انہیں بتائی گئی. اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ اسلام کیا ہے، یعنی کہ اسلام کے ذریعے ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ فرض نمازیں پڑھیں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ان کے اوپر قرار دی گئی لازمی، اور اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی ان کے لیے بیان کی گئی. اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے ذریعے ہم نفلی روزوں کا بھی ہم اہتمام دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ہمیں اجازت بھی عطا فرمائی ہے، ان کی باقاعدہ فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. لہٰذا رمضان المبارک کا جب مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہو، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد انعامات اس مہینے کے اندر ہیں. یہی مبارک مہینہ ہے کہ جب فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نوافل جو ہیں وہ فرض کے برابر ثواب میں ہو جاتے ہیں. لہٰذا انتہائی بدبخت ہوگا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات سے منہ بالکل بھی اپنے آپ کو فیضیاب نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے اپنا منہ موڑے. سبحان اللہ جناب، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بچے اپنی اماؤں سے پوچھتے ہیں اماں روزہ رکھ لیں، روزہ کب سے فرض ہے؟ تو اماں جب ان کی عادت ڈالتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ ایک داڑھ کا رکھ لیجئے، یا تھوڑے سے یعنی ٹائم کا رکھ لیجئے، یا کسی خاص نماز کے جو درمیان کا وقفہ ہے اس کے دوران رکھ لیں، تاکہ بچوں کی آہستہ آہستہ یہ ایک ہیبٹ بنتی چلی جائے اور پھر وہ فرائض کی جانب بڑھیں اور اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کریں. سوال یہ ہے کہ روزہ کس عمر سے فرض ہوتا ہے، اور اتنے ضعیف العمر افراد یا لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیگر فرض عبادات کی مثل روزے کا بھی حکم یہ ہے کہ یہ بالغین پر فرض ہے، اور بلوغت کی عمر بچوں میں اس کی اگر ابتدائی عمر دیکھیں تو کم سے کم 9 سال ہے، اور جو بچیاں ہیں ان میں وہ ساری بچیوں میں کم سے کم 9 سال ہے اور بچوں میں کم سے کم 12 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے. اس دوران اگر ان میں علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں تو انہیں بالغ قرار دیا جائے گا. لیکن اگر 15 سال کے ہونے کے باوجود کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو اب انہیں 15 سال کا ہونے کے بعد بالغ قرار دیا جائے گا، اور ان پر دیگر عبادات کی طرح روزہ بھی فرض ہوگا. لیکن جو ان کے اولیاء ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں جیسے والدین ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ جیسے نماز فرض ہونے سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو کر نہ پڑھے تو پھر اسے یعنی سختی وغیرہ کی جائے گی. تو اب روزے میں یہ ہے کہ اگر اس کے اندر بچے میں استطاعت وغیرہ موجود ہے، جسمانی لحاظ سے وہ بہت کمزور نہیں ہے، تو جب وہ 8 برس کا ہو جائے تو اسے روزے کا حکم دیا جائے، روزے کے احکام، اس کے مسائل وغیرہ کی تعلیم دی جائے، اور 11 برس کا ہو کر نہ روزہ رکھے تو پھر اس پر سختی بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ضعیف العمر افراد سے متعلق آپ نے سوال پوچھا ہے، تو صرف ضعیف العمر ہونا یہ مطلقاً روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کوئی اتنا ضعیف العمر ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس میں بلکہ 2 صورتیں بنا لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ جیسے رمضان جو بھی چل رہا ہے وہ گرمی کے دن ہیں، شدید روزے ہیں اور لمبے دن ہیں، تو روزہ رکھنا اس لیے مشکل ہے. لیکن اگر سردی کے دن ہوں اور جو دن ہے وہ مختصر وقت کا روزہ ہو تو پھر وہ آرام سے رکھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ فی الحال تو روزہ نہ رکھیں، پھر بعد میں جب ٹھنڈے دن آ جائیں تو اس میں روزے کی قضا کر لیں. لیکن اگر اس قدر بڑھاپا اور کمزوری اور نقاہت طاری ہے کہ بالکل بھی روزہ رکھنے کی سکت موجود نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے افراد کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اب یعنی ان میں کوئی رمق ہی باقی نہیں ہے کہ اب یہ صحت مند ہو سکیں گے، تندرستی پا جائیں گے، کیونکہ بڑھاپا اتنا زیادہ ہے. تو اب یہ کیا کریں کہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار، یعنی گھر میں جو ہم آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام یہ بطور فدیہ ادا کر دیں تو ان کے لیے کافی ہوگا. ماشاءاللہ جناب، یعنی شیخ فانی کے تعلق سے کلام ہوا، ضعیف العمر افراد کے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے تعلق سے کلام ہوا. اور میں مفتی صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں. شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بی پر براہ راست. حضرت السلام علیکم. اور جو بہنوں نے جوابات دیے ہیں روزے کے تعلق سے، اس کی فرضیت کے تعلق سے، بلوغت کے تعلق سے، آپ اس پہ تبصرہ فرمانا چاہیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में इरशाद फरमाया, वहाँ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अब यहाँ देखें, एक तो हुक्म तो इरशाद फरमाया ही है, लेकिन साथ में जो ये बात फरमाई ना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये बात क्यों फरमाई गई? ये बात वैसे भी फरमाया जा सकता था कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इतना फरमाना भी काफ़ी है अहले ईमान के लिए, लेकिन साथ में ये बात फरमाई कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए। ये इसलिए फरमाया गया कि देखें, ये इंसानी फितरत है, इंसान की नेचर है कि अगर उसे किसी चीज़ का करने का कहा जाए और उसे अकेला कहा जा रहा हो तो थोड़ा अजनबीयत महसूस होती है। अगर वही काम बहुत सारे लोग कर रहे हो और उसे बताया जाए कि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये किया है तो तुम भी कर सकते हो, तो वो काम करना उसके लिए आसान हो जाता है, चाहे वो पुरमशक्क़त काम ही क्यों ना हो, लेकिन वो आसान लगना शुरू हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने भी हिकमत बालिगा को अपनी मलूज़ रखते हुए ये बात इरशाद फरमाई, ताकि ईमान वालों को ये महसूस हो कि जब हमसे पहले वाले, वो भी हमारी तरह के इंसान थे, अगर उन पर फ़र्ज़ किए गए और वो ये रोज़े रख सकते थे तो हम भी रख सकते हैं, अगर वो निभा सकते थे तो हम भी इसे बाआसानी निभा सकते हैं। यहाँ से अब ये भी देख लें कि वो जो नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात के उसूलों में से एक उसूल भी यहाँ ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के भी इस अंदाज से अख्ज़ हो रहा है। वैसे तो खैर हर फ़न ही जो है, जितने भी फ़नून हैं, उलूम जितने भी हैं, उलूम व फ़नून जितने हों, सब का कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो मंबा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की हर आयत से उलूम व फ़नून के दरवाज़े वाह होते हैं, अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, अपने अपने गहराई के मुताबिक, उमुक के मुताबिक, उमुक इल्मी की बात कर रहा हूँ, इल्मी गहराई के मुताबिक, गिराई के मुताबिक लोग इससे नुकात अख्ज़ करते रहे हैं और करते रहेंगे, क़यामत तक करते रहेंगे। अजाइबहु ला तनक़दी, कुरान के अजाइब ख़त्म होने वाले नहीं। हर फ़न जो है वो कुरान से अख्ज़ होता है, हर फ़न के उसूल अख्ज़ होते हैं, बस दीदा बीना की ज़रूरत है। दीदा बीना और उसके साथ इंसाफ होना भी ज़रूरी है। दीदा बीना भी हो और इंसाफ भी हो, क्योंकि इंसाफ होता है तो वो इंसाफ माइल करता है इस्तिफ़ादे पर, इंसाफ माइल करता है अक्स करने पर, मगर न बंदा जो है तासुब की बिना पर महरूम रहता है। मैं इंशाअल्लाह आगे अर्ज़ करता हूँ इस पर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुफ्ती साहब जो हमें समझा रहे थे हम समझेंगे। आप दुरूद पढ़ें, हम अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में तमाम नाजरीन का खैर मकदम करती हूँ, और आज हम बात कर रहे हैं रोज़े के ताल्लुक़ से। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रोज़े की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से कुरान में इसका किस तरह से हुक्म आया है और इसकी क्या हिकमत है। गुज़िश्ता उम्मतों पे भी अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया था, हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे इस्तिफ़ादे के ताल्लुक़ से। मुफ्ती मोहम्मद हसन नवेद नियाज़ी साहब उनकी समझ पढ़ते हैं। जी हज़रत। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अजायब तो ख़त्म होने वाले नहीं, और हर फ़न और हर इल्म के उसूल की तरफ, ज़वाबित की तरफ हमें इसमें रहनुमाई मिलती है। और नफ्सियात भी जो है उन्हीं फ़नून में से एक है, इंसानी इल्म है, तो उसके भी बहरहाल हमें उसूल यहाँ से मिलते हैं। और वो जो उसूल जो कुरान मजीद फुरकान हमीद से अख्ज़ होते हैं या हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात से अख्ज़ होते हैं, वो उसूल इटरनल होते हैं, और वो उन उसूलों की हैसियत जो है वो इंसानों के अपने वज़ा करदा उसूलों के मुकाबले में बहरहाल ज़्यादा मजबूत भी होती है और मुअस्सिर भी होती है, क्योंकि ये उसूल बुनियादी तौर पर वही होते हैं। और वही किसकी? खालिक़े कायनात की, खालिक़े नफ्सियात की, खालिक़े नफ्स की, खालिक़े इंसान की। तो खालिक़ से बढ़कर तो कोई नहीं जानता। इंसान का इल्म बहरहाल महदूद है और खालिक़ का इल्म ला महदूद है, वो इन्फिनिट है। तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में और अल्लाह के महबूब के कलाम से जो उसूल अक्स होते हैं वो बहरहाल इंसानी उसूलों के मुकाबले में मजबूत भी होते हैं, मुदल्लल भी होते हैं, मुहकम भी होते हैं, मतीन भी होते हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या कहा जाए, क्रेडिबिलिटी तो खैर जो है वो इंसान के इल्म की या इंसान की फ़हम की तो कोई हैसियत ही नहीं है वहाँ पर कि उसके मुकाबले में उसे मुकाबिल ला कर कहा जा सके क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी तो खैर बस है ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के कलाम की, और जहाँ कहीं क्रेडिबिलिटी आती है तो उन्हीं के नूर से और उन्हीं की तजल्ली से आती है। वाह वाह। और इंसानी इल्म बहरहाल खैर ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर से जो है इंसानी इल्म जो है वो एरर फ्री सोर्स नहीं है, वही जो है वो एरर फ्री सोर्स है अख्ज़ इल्म का और बयान इल्म का।
تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فرمایا گیا کہ تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے. آگے اس کی حکمت بھی ارشاد فرما دی گئی. ویسے تو اتنا ہی کافی تھا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ ایمان والوں تم پر فرض کیے گئے, لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے پہلے ہماری آسانی کے لیے, ہمیں انکریج کرنے کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. پھر آگے اس کا فائدہ بھی بتا دیا تاکہ اور زیادہ نفوس اس کی طرف مائل ہوں. اور فائدہ کیا بتایا؟ فائدہ بتایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی جو آخرت کا فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے, جو دین کا فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. یہ دنیا کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس عمل کا, اس مشق کا, اس پریکٹس کا فائدہ تمہیں کیا حاصل ہونا ہے کہ تم جو ہے متقی بن جاؤ گے, تمہاری چیزوں میں ضبط آ جائے گا اور تمہارے تمام افعال میں, امور میں ایک تہذیب ہو جائے گی. تو اسے مہذب کرنے کے لیے, منقح کرنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا گیا اور اس کی حکمت بتا دی گئی کہ یہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اچھا, لعلہ کا معنی ویسے شاید ہوتا ہے, عربی میں ہمارے اسے ترجی کہا جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شاید. لیکن جب یہ جسے انگلش میں پرہیپس کہتے ہیں, یہ جو ترجی ہے یا شاید ہے, یہ جب عام لوگوں کے کلام میں ہو یا علماء کے کلام میں ہو, کسی کے بھی کلام میں ہو, غیر خدا غیر نبی ان کے کلام میں جب ترجی ہو تو یہ اپنے حقیقی معنی پر ہوتی ہے, نہیں شاید کے معنی میں ہوتی ہے. لیکن جب کلام اللہ میں لعلہ کا لفظ آئے یا کلام رسول علیہ السلام میں لعلہ کا لفظ آئے تو یہ ہماری شریعت کا قاعدہ ہے کہ کلام اللہ میں, کلام رسول علیہ السلام میں لعلہ یا ترجی یہ تحقیق پر مبنی ہوتی ہے, تحقیق کے معنی میں ہوتی ہے. تو وہاں پر اس کا معنی اور مفہوم شاید نہیں ہوتا, وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ قطعی معنی ہوتا ہے, وہ ایبسلوٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ قرآن مجید فرقان حمید بھی کھولیں گی تو آپ دیکھیں گی وہاں پر کبھی مفسرین یا مترجمین وہ اس کو شاید کہہ کے نہیں اس کا ترجمہ کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ, لفظ تو شاید والا ہے لیکن وہ اس کا مفہوم یہی کرتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. کیونکہ کلام اللہ میں ترجی, کلام اللہ میں لعلہ کا لفظ آنا یہ بہرحال جزم پر مبنی ہوتا ہے, اس میں ترجی کا پہلو نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ترجی سے پاک ہے, اس کا کلام جو ہے وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. علامات آپ کی سمت آؤں گی. اور کیا شدید گرمی, شدید تھکاوٹ یا کوئی عذر جو خواتین کو لاحق ہیں وہ روزہ ترک کرنے کا, یعنی ہم اس کو عذر بنا سکتے ہیں؟ شرعی حکم کیا ہوگا؟ کیا گرمی, تھکاوٹ یہ شرعی عذر بن سکتے ہیں کہ ہم روزہ ترک کر دیں؟ دیکھیے, اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو جو رعایت عطا فرمائی ہے وہاں ہے حرج شدید. جیسے مریض ہے, اگر اس کے لیے یہ تفصیل ہے کہ تھوڑا بہت مرض جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کا سبب نہیں بنے گا. اگر مرض اتنا زیادہ شدید ہے کہ روزہ رکھنا باعث ہلاکت ہو سکتا ہے یا اس کو بالکل ہلاکت کے قریب کر دے گا, تو ایسی صورت میں یہ مرض جو ہے وہ بنے گا ایک ایسا ریزن جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس بات سے متعین ہوگا کہ یہ واقعی روزہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہے؟ تو اس میں 3 ذرائع بیان فرمائے فقہا نے. ایک یہ کہ کوئی اسپیشلسٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ کہے کہ آپ روزہ رکھیں گے اگر تو روزہ آپ کو ہلاک کر دے گا. لیکن اسپیشلسٹ جو ہے اس کی بھی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ خوف خدا رکھنے والا ہو اور متقی پرہیزگار ہو. اور اسی طرح سے اگر سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ ہے, ڈاکٹرز بھی دیکھا ہے بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں آپ نا, حالانکہ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی نہیں ہے. جی, مریض خود بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے زیادہ ٹائم بہنوں نے لگا دیا تو وہ شرعی عذر تو نہیں بن جائے گا؟ نہیں, اگر جو ہے وہ سابقہ زندگی کا پھر تجربہ ہوتا ہے اس طرح کے, اگر سابقہ زندگی میں کبھی اس طرح کی صورتحال موجود تھی جیسی ابھی ہے اور روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی, روزہ توڑنا پڑا تھا, تو اس صورتحال میں بھی ابھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. معمولی آزار یہ کچھ, جی بالکل, یا بھی موجودہ مشاہدہ ہے کہ کچھ دن پہلے روزہ رکھا تو اس طرح کی طبیعت وغیرہ خراب ہوئی اور روزہ توڑنا پڑا, تو ابھی بھی یہ موجودہ مشاہدہ بھی بنیاد بنے گا, یعنی اس کی بنیاد پہ بھی روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر آزار جیسے خواتین کا ایام مخصوصہ ان میں روزہ نہیں رکھ سکتی. اسی طرح جو بڑھاپا ہے, جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح جو بڑھاپا ہے جس کی تفصیل ابھی بیان کر دی گئی. اسی طریقے سے مسافر کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اسے سحری جو ہے وہ اس سفر کی حالت میں ملے. اگر کوئی گھر پر ہے اور سفر اس نے شروع کرنا ہے روزہ شروع ہونے کے بعد تو پھر اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اسی طریقے سے شدید گرمی والا جو معاملہ ہے, اگر کوئی گھر میں رہے گا, گرمی اگرچہ شدید ہے اور وہ اسے برداشت کر سکتا ہے اگر گھر میں رہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہوگا. رعایت ان لوگوں کے لیے نکلے گی جنہیں شدید گرمی میں باہر کام کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی پھر کچھ تفصیل ہے. دیکھا ہی جائے گا کہ انہیں چھٹیاں مل سکتی ہیں تو انہیں پر لازم ہوگا کہ پہلے چھٹیاں لیں اور اپنا رمضان میں روزے رکھیں اور جاب اس طرح سے چھٹیوں کے ساتھ ہی گزاریں.
لیکن اگر یوں معاملہ ہے ان کا کہ انہیں چھٹیاں وغیرہ نہیں ملتی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دیگر اور ذرائع آمدنی ان کے پاس موجود ہیں کہ یہ اس پہ انحصار کر کے اور اپنا رمضان گزار لیں روزے رکھ کر. وہ بھی موجود نہیں تو کوئی اور کفالت کرنے والا موجود ہے کہ وہ اس سے کچھ لے کر اور اپنا رمضان گزاریں. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ سارے ذرائع مفقود ہیں ان کے لیے, تو پھر ان کو اجازت ہوگی کہ یہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں جب گرمی میں کام کرنا ان کے لیے باعث ہلاکت ہو, یعنی تقریباً جننے غالب ہو کہ اگر یہ اتنی گرمی میں کام کریں گے تو ان کے لیے ہلاکت ہو جائے گی. تو اسی طرح سے اور دیگر آزار ہیں جن کے اندر یہ ساری تفصیلیں تقریباً, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. یوں ہی چھوٹے چھوٹے آزار پہ روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. جی جناب, یہاں سب کو توجہ فرمانی ہے. جان بوجھ کے بھی جناب ایک ایسا بھی گروپ ہے کہ جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا یا جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے, ایسے اشخاص کے لیے کیا وعیدات ہیں؟ دیکھیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر یعنی چڑھ رہے تھے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 فرمایا. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یعنی کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے وہ ہلاک ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تو میں نے کہا آمین. اسی طرح ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ہلاک ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو اب دیکھیں دعا کرنے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. اور اس پہ آمین کہنے والے کون ہیں؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب, یعنی اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اس کے باوجود جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے, اس کے لیے جب وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. تو وہ کتنا بدبخت اور کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو رمضان کا مہینہ اس کے پاس آئے اور اس میں وہ اپنی بخشش اور مغفرت کا جو ایک تحفہ ہے اسے حاصل نہ کر سکے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے پاس رمضان مبارک تشریف لایا اور اس نے اس میں روزہ نہ رکھا تو وہ شقی ہے, بدبخت ہے, محروم ہے. اسی طرح اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی بلا رخصت اور بلا عذر شرعی ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اب وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو یہ جو ایک روزہ ہے اس کے بدلے وہ مداوا نہیں بن سکتے پوری زندگی کے روزے بھی. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی بانچیں یعنی جو ہمارے لپس ہوتے ہیں اس کے جو اینگل ہیں یہ کٹی ہوئی ہیں, ان سے خون بہہ رہا ہے. دریافت فرمائے کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. تو جب روزہ رکھنے کے باوجود اسے پہلے سے افطار کر لینے والے کے لیے یہ عذاب ہے تو جو سرے سے روزہ ہی نہ رکھے اس کے لیے کیا کیا وعیدات ہوں گی. تو لہٰذا رمضان کا مہینہ تشریف لائے تو اس میں عبادات کا خوب اہتمام کیا جائے اور بلا عذر شرعی احتیاط کا بھی دامن تھامے رہنا چاہیے. جی جناب, اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یعنی روزے رکھنے کی توفیق بھی دے اور اس طرح سے رکھنے کی توفیق دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اور جو اس کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کے مسائل کے تعلق سے. آپ کی پسندیدہ عالمات, پسندیدہ مفتی صاحب ہمارے استاذ الکریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. جناب مفتی صاحب, ہم آپ کی سمت بڑھ رہے ہیں اور بہنوں نے جو روزہ یعنی معمولی آزار کی بنا پہ آزار ہوتے بھی نہیں ہیں, تھکاوٹ ہے یا شدید گرمی ان کو لگ گئی یا گرمی ہے اور وہ گرمی کے باعث کہ بھائی پیاس لگے گی, اس طرح کے معاملات میں اگر بہنیں روزہ نہیں رکھ رہی ہیں یا کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ آپ تبصرہ فرما دیجیے. ماشاءاللہ اچھے انداز میں ساری باتیں جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں. بس میں صرف ایک دو ضمنی باتیں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو شیخ فانی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جو شیخ فانی ہوتا ہے اگر وہ جس کے اندر اتنی سکت نہ ہو کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے جو فدیے کا حکم ہے شیخ فانی, اور اسی طرح وہ بیمار کہ جو اسے ایسا مرض لاحق ہو کہ اب ٹھیک ہونے کی بظاہر امید نہ ہو تو وہ بھی چونکہ شیخ فانی کے حکم میں ہوتا ہے تو وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے. تو اب یہ جو دونوں طرح کے حضرات ہیں اگر بالفرض یہ تو امید پر ہے نا, امید کی بنا پر اور اس اندیشے کی بنا پر, ظن کی بنا پر, ظن غالب کی بنا پر یہ حکم جو ہے دیا گیا اور اسے رخصت دی گئی ہے. لیکن اگر آئندہ زندگی میں اس کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے پریکٹیکلی
یا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مرض دور ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ کر سکتا ہے، فدیہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اب وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، اب وہ بہرحال جو ہے وہ روزے رکھے گا، کیونکہ جو عذر تھا وہ عذر ختم ہو گیا۔ تخفیف جو اسے مل رہی تھی، فدیہ دینے کی جو اسے اجازت مل رہی تھی، یہ اجازت مل رہی تھی عذر کی بنا پہ، اور یہ عذر چونکہ اب ختم ہو گیا، لہذا اب جو ہے یہ صحیح کے حکم میں ہوگا، تندرست کے حکم میں ہوگا۔ جس طرح تندرست پر جو ہے وہ روزہ رکھنا لازم ہے، اس پہ بھی اب روزہ رکھنا لازم ہے، چاہے جو ہے وہ عمر ابو 100 ہی کیوں نہ ہو، 100 سال سے زائد عمر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اتنی سکت دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے دواؤں کے ذریعے یا غذا کے ذریعے یا آب و ہوا کلائمیٹ چینج کے ذریعے یا کسی اور سبب سے، اب اگر اتنی طاقت آ جاتی ہے تو اب بہرحال وہ روزے رکھیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں چونکہ پہلے فدیہ دیتا رہا ہوں تو اب بھی جو ہے وہ فدیہ ہی دوں گا، فدیہ سے کام چلاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، فدیہ جہاں تک ہے، فدیہ ہوتا کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، قرآن میں صریح لفظ ہیں کہ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، فدیہ یہ ادا کریں۔ تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا، یہ فدیہ ہے ایک روزے کا۔ تو یہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور اگر کھانا کھلانے کی بجائے جو ہے وہ رقم دینا چاہیں یا کوئی جنس دینا چاہیں اناج کی، غلے کی، تو صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر ادا کر دیں گے، چاہے وہ رقم کی صورت میں ادا کریں تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ جنس ہی دینا چاہیں رقم کی بجائے تب بھی جو ہے وہ غلے کی جو جنس ہے وہ اگر دینا چاہیں اتنی مقدار جو ہے تو بھی جو ہے وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اب دوسری بات جو ہے وہ اچھا، یہ فدیے کے اندر بھی ایک تو یہ بات ہے نا کہ فدیہ جو ہوتا ہے یہ فدیہ صرف ان آزار کی بنا پر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ ہلکا پھلکا سر میں درد ہے تو کہہ رہا ہے میں روزہ نہیں رکھتا، میں اس کی جگہ جو ہے فدیہ دے دوں گا، اس طرح فدیہ نہیں ہوتا، وہ روزہ بہرحال لازم رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہے جوان، شیخ فانی نہیں ہے، بیمار ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ مرض اس کا دور ہو جانا ہے، ابھی اسے بخار ہو رہا ہے یا ابھی اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ تکلیف علاج سے ٹھیک ہو جانی ہے، تو اب وہ بھی یہ نہیں کہ چونکہ میں ابھی بیمار ہوں تو میں ابھی فدیہ دے دیتا ہوں یا فدیہ دے دیتی ہوں، ابھی فدیہ نہیں چلے گا، جب آپ ٹھیک ہوں گے یا ہوں گے اس وقت آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے، یہ فدیہ آپ کا جو ہے وہ فدیہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، فدیے کی رخصت جو ہے یہ آپ اویل نہیں کر سکتے یا کر سکتی۔ اور سفر کی جہاں تک بات ہے، سفر کے اندر بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مشقت محسوس نہیں ہو رہی تو آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تاکہ رمضان کی برکت آپ کو حاصل ہو، روزے کی آپ کو برکت حاصل ہو۔ لیکن اگر آپ وہ اویل کرتے ہیں رخصت جو کنسیشن شریعت نے آپ کو دی ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے سفر میں، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سفر میں جو روزہ آپ چھوڑیں گے یا چھوڑیں گی وہ روزہ آپ نے رکھنا ہے، وہ آپ کے ذمے میں باقی ہے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ نہیں سمجھیں آپ کے سفر میں روزہ آپ کو سرے سے معاف ہوا، وہ معاف نہیں ہوا، وہ صرف مؤخر ہوا ہے، یعنی شریعت نے آپ کو یہ رخصت دی ہے، وہ رخصت جو ہے یہ تاخیر کی رخصت ہے کہ یہ آپ کو جو ہے ڈیلے کر دیا گیا ہے کہ آپ بعد میں رکھ لیں۔ یہ نہیں کہ وہ روزہ آپ کو سرے سے ہی معاف ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں روزہ معاف ہے تو وہ سفر کرتے ہیں تو سفر کو روزہ پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے، رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور تیسری بات یہ سفر کے حوالے سے ہی کہ اگر سفر میں روزہ کسی نے نہیں رکھا اور شریعت کی رعایت کی روشنی میں نہیں رکھا تو اب آپ روزہ رکھنے والا اسے برا بھی نہ سمجھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود روزہ رکھتے ہیں، اب سفر کرتے ہیں، سفر ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، روزے کے دوران بھی ٹریولنگ کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کی، تو اب بعض حضرات کو یہ دیکھا کہ وہ اب انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب دوسروں نے نہیں رکھا ہوا، تو اب وہ بلا وجہ کے تبصرے کرتے رہیں گے، کامنٹس پاس کرتے رہیں گے، دیکھو ہٹے کٹے ہیں، روزہ نہیں رکھا، ان کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، اور یہ روزہ نہیں رکھ رہے، اور یہ دیکھیں روزے کے چور ہیں، روزہ خور ہیں۔ اس طرح کے تبصرے یہ جو آپ کر رہے ہیں اس موقع پر یہ غلط ہے۔ اگر انہیں وہ شریعت کی بیان کردہ رخصت اویل کر رہے ہیں تو یہ بہرحال آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ شریعت کی طرف سے دی گئی رخصت پر آپ انہیں ان کی مذمت کریں، ان کی اس مذمت کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ آپ غلط مذمت کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ان کو عذر نہیں تھا اور بغیر عذر کے سفر کو تو خود شریعت نے عذر قرار دیا نا، تو جس کو شریعت عذر قرار دے رہی ہے، اللہ رسول معاف کر رہے ہیں، تو آپ اس پر مذمت نہیں کر سکتے، آپ انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ اور ویسے بھی عبادت آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اس عبادت کے نتیجے میں آپ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ان کے برے عمل کو برا سمجھنا چاہیے، لیکن جو واقعتاً برا ہو، یہ روزے میں سفر میں ان کا روزہ جو ہے وہ مؤخر کرنا یہ برا عمل ہے ہی نہیں، تو آپ اس پر جو ہے انہیں کیوں برا سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا برا سمجھنا ہی جائز نہیں تھا، جائے کہ جو ہے برا کہنا، برا سمجھنا جائز نہیں، تو برا کہنا تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری احتیاطیں بھی ملحوظ رکھی جائیں۔ کالرز کے سوالات شامل کر جی، آ جائیے۔
کاغذ پر اگر انگلش میں دستخط کسی نے یا سگنیچرز کیے ہوئے ہیں کیا کوڑے میں پھینکے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں حروف جو ہے نا، ویسے تو اس پر بھی میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں کہ حروف کسی بھی زبان کیوں، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ حروف تہجی جو الفابیٹس وہ کسی بھی زبان کے ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ قابل تعظیم ہے چونکہ یہ وحی ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک قول بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام پر وحی کیے گئے یا کسی اور پیغمبر کی طرف وحی کیے گئے۔ تو چونکہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حروف سارے کے سارے کسی بھی زبان کے ہو، تمام زبانوں کے حروف لائق تعظیم ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، تو اس کی روشنی میں وہ تو منع ہی کرتے ہیں۔ اور دوسرا موقف ایک یہ ہے کہ جناب وہ حروف کے وہ کلمات کے جو مقدس حروف پر مشتمل ہوں، جیسے اس میں جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا نام ہے، یا اور ہمارے شاعری دینیہ ہیں، یا اسلام کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، یا اور جو مقدس شخصیات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام رضوان ہیں، ان کے جو اس طرح کے نام ہیں، ان ناموں کی تو بہرحال تعظیم کی جائے گی چونکہ یہ شاعر دین ہے۔ تو شاعر دین والے جو کلمات ہیں ان کلمات کی تعظیم ہے، لیکن عام کلمات جو ہیں، عام کلمات کی تعظیم رسپیکٹ اس طرح کی نہیں ہے۔ اور فقہا کی جو عبارات ہیں وہ دونوں طرح کی عبارات فقہا کی بھی موجود ہیں، ان کے جزیے موجود ہیں جہاں انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوں تو اس کاغذ کو تو آپ جو ہے وہ کوڑے میں نہیں ڈال سکتے، تو وہیں یہ موجود ہے کہ طب کی بات لکھی ہوئی ہو تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو اب سوال ہے طب کی بات بھی جو لکھی ہوئی ہوگی تو وہ بھی کسی زبان کے اندر ہی ہوگی نا، تو اگر وہ کسی زبان کے اندر ہے تو وہ بھی حروف ہی ہیں نا، استعمال ہو ہی رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کے اندر گنجائش والا پہلو بھی ہے، تو اگر مقدس کلمات نہیں ہیں، مقدس کلمات سے ہٹ کر عام کلمات ہیں اور کوئی اس طرح ریپرز وغیرہ کوڑے میں ڈال دیتا ہے تو اس پر ہم کوئی سخت حکم نہیں لگاتے، کوئی گناہ حکم نہیں لگاتے۔ لیکن کوئی اگر ادباً بچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ادب تو ادب ہے، ادب سے ہم منع نہیں کرتے کسی کو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کسی پر کوئی سخت حکم بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ سخت حکم کہاں لے گا؟ جہاں مقدس کلمات ہوں، مقدس کلمات پہ بہرحال جو ہے وہ ہم لوگوں کو منع کریں گے، وہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، گستاخی میں شمار ہوتا ہے، اس سے بہرحال منع کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ خواتین سر کے بال کٹوا سکتی ہیں شوہر کے کہنے پر؟ خواتین جو ہے وہ کا سر کے بال کٹانا دیکھیں فی نفس ہی تو منع نہیں ہے۔ خواتین کے سر کے بال اگر بہت لمبے ہوں اور وہ تھوڑے سے باریک کریں یا ان کی سیٹنگ کریں یا تراش خراش تھوڑی سی معمولی سے کرتی ہیں تو یہ تو شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اصل میں ممنوع کیا ہے؟ اصل ممنوع ہے مرد سے مشابہت اختیار کرنا۔ تو خواتین کا سر کے بال اتنے چھوٹے کرا دینا کہ وہ مردوں کی مشابہت محسوس ہو، یعنی جیسے کندھوں تک کرا لینا یا کندھوں سے معمولی سے نیچے تک اتنے چھوٹے کرانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ مطلق جائز نہیں ہے، یہ شوہر کے کہنے پر بھی خواتین اس طرح نہیں کرا سکتی، یہ مشابہت جو ہے مطلق ممنوع ہے۔ اور جو خالق کی نافرمانی ہو اس کے اندر خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو لہذا شوہر بھی اگر کہے تو اتنے چھوٹے نہیں کرائے جا سکتے، باقی معمولی چھوٹے جو ہے کسی کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور معمولی سے وہ چھوٹے کرتی ہیں تو اس چھوٹے کرانے کی بہرحال گنجائش ہے۔ جی ایک سوال مفتی صاحب یہ آیا ہے کہ دل میں اگر قسم کوئی کھاتا ہے تو کیا قسم منعقد ہو جاتی ہے؟ دل میں قسم کھانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، قسم زبان سے الفاظ قسم کے کہے جائیں گے تو قسم منعقد ہوگی اور اپنی شروط کے ساتھ منعقد ہوگی، وہ بھی ہم تفصیلات پہلے قسم کے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں۔ دل میں کوئی اگر اپنی بیگم کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دل میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، دل میں نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ جس طرح نکاح پریکٹیکلی ہوتا ہے، فزیکلی ہوتا ہے، ایجاب و قبول کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح جو طلاق ہے طلاق بھی پریکٹیکلی فزیکلی ہوتی ہے۔ طلاق کے الفاظ جو ہیں ان سے طلاق ہوتی ہے، یہ صرف دل میں سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن دل میں کہنے سے مراد اگر سوچنا ہے تو یہ نہیں کہ پتہ چلے کہ وہ دل میں کہنا مراد یہ لے رہے ہوں کہ الفاظ تو ادا کیے لیکن معمولی سے ادا کیے کہ صرف اپنے کانوں کو سنائی دے رہے ہیں۔ اتنی قلیل آواز کو بھی لوگ اس طرح تعبیر کر دیتے ہیں دل میں کہہ دیا۔ اگر اس طرح کیا تو اس سے تو بہرحال طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو ہے وہ صرف دل میں سوچا ہے، دل میں خیال کیا ہے، خیال آیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں، یہ صرف ارادہ کیا ہے تو صرف ارادہ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، صرف سوچنے سے صرف خیال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے عام طور پر اس طرح کی سوچیں جو ہے وہ ذہن میں یا دل میں نہیں لانی چاہیے، بلا وجہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ دعائے قنوت کسی کو اگر یاد نہیں ہے، ہم اوور تھنکنگ سے بچنا کہتے ہیں، اور یہ تو اوور تھنکنگ بھی نہیں ہے، بعض صورتوں میں تو یہ بری سوچ ہے۔ ہاں جہاں شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے اور جہاں پر ناگزیر ہو جائے ایسا کرنا تو وہاں پر ہم کچھ نہیں کہتے، عام حالات میں بہرحال ممنوع ہے۔ دعائے قنوت کسی کو یاد نہیں ہے تو کیا اس کی جگہ وہ بسم اللہ پڑھ لے؟
اور کس طرح سے پڑھے؟ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی معصور دعا پڑھ لیں. معصور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہو یا حدیث مبارک میں آئی ہو. قرآن و حدیث کی دعا کو دعائے معصور کہا جاتا ہے, اس میں وارد دعا کو. تو دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے, خاص انہی الفاظ کے ساتھ واجب نہیں ہے. یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہوں تو بہت اچھی بات ہے, یہ اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور دعا پڑھ سکتی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہو یا حدیث مبارک میں ہو, اس سے واجب آپ کا ادا ہو جائے گا. قاعدہ اولیٰ میں اگر کوئی اتحیات پڑھنا بھول جاتا ہے یا آدھی پڑھی اتحیات اور پھر جو ہے وہ بھول گئے یا آدھی نہیں پڑھی ہے, کچھ اس طرح کے معاملات انہوں نے کہے تھے, تو سجدہ صحف کا کیا حکم؟ یہ بہن نے یہ پوچھا تھا کہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کی تکرار کر دی تو اس سے سجدہ صحف لازم ہوگا؟ تکرار کر دی, اچھا. قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کی تکرار کرنے سے سجدہ صحف لازم ہوگا, ہاں قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی تکرار سے سجدہ صحف لازم نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. عالمات, ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ آج بھی خوبصورت اور جامع گفتگو آپ سب کی جانب سے رہی ہے. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, کامیاب بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیکھنے سکھانے کا, دین سیکھنے اور سکھانے کا, شریعت مطہرہ کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کا یہ جو خوبصورت ہم سب کا طریقہ ہے یہ جاری بھی رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور اس میں برکتیں بھی شامل فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.